اس دنیا میں آپ اور میں مسافر ہیں، اور اس عارضی سفر کا یا پھر اس دنیا کی ایسی 3 حقیقتیں ہیں جو ہم اپنے نظر سے دور نہیں کر سکتے: ہماری پیدائش، ہماری موت، اور پیدائش اور موت کے بیچ کا جو سفر ہم طے کرتے ہیں۔ اس سفر میں ہمیں خدا تعالیٰ نے خاندان سے نوازا ہوتا ہے، اور آج ہم بات کرنے لگے ہیں ایک ایسے خاندان کی جس نے ہمیں انس نہیں، محبت نہیں، بلکہ عشق سکھایا ہے۔ آج ہم خاندان عشق کی بات کریں گے۔ تو اس خاندان کے پہلے فرد اور اس خاندان کے سربراہ حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور پاک کی شان میں کیا بیان کروں، کل قرآن حضور پاک کی شان ہی تو بیان کر رہا ہے۔ میرا تو یہ بھی ماننا ہے کہ جو قیامت کا دن ہے وہ تو دراصل حساب لینے کا دن نہیں، بلکہ صرف ایک بہانہ ہے ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دکھانے کا۔ اس خاندان کے دوسرے فرد مولا علی، جن کو آپ نے یا میں نے مولا کا لقب نہیں دیا، خود رسول اللہ نے دیا ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ مولا علی وہ شخص ہیں کہ جن کی پیدائش حرم شریف میں ہوئی اور جن پہ شہادت کا وار مسجد میں لگا۔ رسول اللہ نے اللہ سے فرمایا ہے کہ جو شخص علی سے محبت کرے آپ بھی ان سے محبت کریں، اور جو شخص علی سے بغض رکھے آپ بھی ان سے بغض رکھیں۔ جب ہجرت کا واقعہ پیش آیا تھا اور انصار اور مہاجرین کے بیچ کا بھائی چارہ بنایا جا رہا تھا، آخر میں حضرت علی رہ گئے تھے، اور حضور پاک نے ان کو دیکھ کے فرمایا کہ اے علی، تم میرے بھائی ہو۔ اب بات کرتے ہیں اس خاندان کے تیسرے فرد کے بارے میں، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں روایت ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پسندیدہ انسان تھی اس پورے دنیا میں، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ جب بھی وہ کمرے میں آتی تھی اور اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو وہ اٹھ کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی چادر زمین پہ بچھا کے حضرت بی بی فاطمہ کو بٹھاتے تھے۔ اور آخر میں اس خاندان کے 2 چراغ، سردار جوانین جنت حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچوں سے کسی اور ہی قسم کا لگاؤ تھا۔ ایک دفعہ مسجد میں نماز پڑھی جا رہی تھی اور حضور پاک نے سجدہ کافی لمبا کر دیا، تو کچھ وقت کے بعد پیچھے کھڑے صحابہ کو پریشانی ہونے لگی کہ خدا نخواستہ کوئی واقعہ درپیش نہ آ گیا ہو۔ تو جب بہت وقت گزر چکا تھا، انہوں نے سجدے سے سر اٹھا کے جب دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب وہ سجدے میں ہیں، اور حضور پاک نے سجدہ ختم نہیں کیا۔ یہ تو شان ہے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی۔ جب حضرت امام حسین چھوٹے سے بچے تھے اور جب حضرت ابراہیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے وہ بھی جب چھوٹے سے بچے تھے، تو یہ دونوں حضور پاک کی گود میں لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے کہا کہ اے رسول اللہ، خدا تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان 2 شہزادوں میں سے آپ کسی ایک کو مجھے دے دیں۔ تو حضور پاک
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے حضرت ابراہیم کو دیکھا، پھر حضرت امام حسین کو دیکھا، اور پھر حضرت جبرائیل کو کہا کہ میں آپ کو حضرت ابراہیم دیتا ہوں، کیونکہ حضرت ابراہیم کے چلے جانے پہ صرف میں روں گا، لیکن اگر امام حسین کو میں نے دے دیا تو نہ صرف میں روں گا، میری بیٹی فاطمہ بھی روئے گی۔ ایک وقت اس طرح آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ مبارک حضرت بی بی ام سلمہ کو ایک شیشی پکڑائی جس کے اندر کچھ مٹی پڑی ہوئی تھی، اور پکڑا کے کہا کہ جب یہ شیشی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت بی بی ام سلمہ دوپہر کو سو رہی تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے اپنے خواب میں دیکھا۔ ان کی حالت اچھی نہیں تھی، وہ اٹھ گئیں، اور جب انہوں نے اس شیشی کو دیکھا تو اس کا رنگ خون میں بدل چکا تھا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ جب یزید بدبخت کی حکومت آئی، کوفہ کے لوگ پریشان تھے، انہوں نے حضرت امام حسین کو کئی خطوط بھیجے کہ آپ آئیں اور ہمارے امام بنیں۔ جب وہ وقت آ گیا کہ حضرت امام حسین اپنے چھوٹے سے قافلے کے ساتھ اور اہل بیت کے لوگوں کے ساتھ روانہ ہوئے دین اسلام کی روح کو برقرار رکھنے کے لیے، تو وہ جگہ کرب و بلا، کربلا۔ کہتے ہیں کہ ہر 10 محرم کو اسلام کی روح تازہ ہوتی ہے۔ ہم پر یہ بات فرض ہے کہ ہم نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت و عشق کریں، بلکہ پنجتن پاک اور اہل البیت کے لیے بھی وہی تاثرات اپنے دل، اپنے روح اور اپنی ہستی کے اندر رکھیں۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔